السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم درد کا مارا افسانہ پڑھتے ہیں، اور اس میں چند لیکچرز میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اور بچوں میں یاد دلاؤں آپ کو کہ اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ بچوں سمجھو ہے، اور اس میں جو دوسرا اہم کردار ہے اس افسانے میں وہ ہے انگریز لڑکی، جو سمجھو کے ہاتھوں سے بنے ہوئے چیتے کے بچے کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور اس چیتے کے بچے کو خریدنا چاہتی ہے، اور 3 دفعہ وہ دکان کے سامنے سے گزرتی ہے، اور تیسری دفعہ دکان کے اندر چلی جاتی ہے اور سمجھو سے چیتے کے بچے کی قیمت پوچھتی ہے۔ اور بچوں یاد ہوگا آپ کو کہ سمجھو چیتے کے بچے کی قیمت بتا رہا ہے 2780 روپے، اور جب یہ قیمت سنتی ہے تو دکان کے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سمجھو جو ہے وہ دکان کے اندر چلا جاتا ہے، اور سمجھو کو خیال آ جاتا ہے کہ شاید اس انگریز لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اس اپنے خیالوں کی چاند کو خرید سکیں، کیونکہ سمجھو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا 18-19 برس کی عمر میں، جب سمجھو کا مکان جو تھا وہ خاکستر ہو گیا تھا اور سمجھو غریب ہو چکا تھا۔ تو وہ سمجھو، کیونکہ اس میں جو ہونٹوں کی تھرتھراہٹ کا لفظ بار بار استعمال ہوا، میں نے آپ کو بتایا یہ سمجھو کا ماضی ہے اور انگریز لڑکی کا حال ہے۔ تو بچوں اس آگے بڑھیں گے ہم، آپ جائیں گے آپ پیج نمبر 65 پر، اور بچوں پیج نمبر 65 پر جو لاسٹ پیراگراف ہے، جو لاسٹ اقتباس ہے، وہاں پر آپ جائیں گے۔ میں بلند خوانی کروں گا۔ اس نے آخری بار چیتے کے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آ کر اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ اب سمجھو جب انگریز لڑکی قیمت سن کر باہر چلی جاتی ہے تو سمجھو کیا کرتے ہیں، سمجھو دکان کے اندر چیتے کے بچے کے قریب جاتے ہیں اور وہاں پر آنکھوں کو دیکھتے ہیں جو اس نے بہت ہی محتاط انداز میں اس کو لگائے تھے، اور اس طرح سے ان کے بالوں کو دیکھتے ہیں، تیز نوکیلے دانتوں کو دیکھتے ہیں، تو آ کر پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اپنی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بچوں یہاں پر لفظ آئے ہیں گدی، اور گدی کا لفظ کے معنی ہے، گدی کے معنی ہے تخت شاہی، مسند حکومت، اور بچوں گدی ہو گیا بیٹھنے کی جگہ۔ بچوں ایک محاورہ ہے اردو میں، گدی سے اتارنا۔ گدی سے اتارنا ہو گیا حکومت سے معزول کرنا، یعنی حکومت سے اتارنا۔ کوئی بادشاہ گدی پر بیٹھا ہے، تخت شاہی پر بیٹھا ہے، اس کو اتارنا، اس کی حکومت کو ختم کرنا، تو اس میں ایک محاورہ اردو میں ہے گدی سے اتارنا، تخت سے اتارنا، حکومت سے معزول کرنا۔ ٹھیک، تو بچوں یہ گدی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ سمجھو نے اس چیتے کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا پچھلے سال، حالانکہ یہ کام اب اس کے دوسرے کاریگر اور ملازم کیا کرتے۔ اب چونکہ سمجھو جو ہے ضعیف العمر ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اب سمجھو یہ کام خود نہیں کرتا تھا، لیکن وہاں پر ملازم تھے، کاریگر تھے۔ بچوں کاریگر ہو گیا ہنرمند لوگ، پیشہ ور لوگ، دستکار۔ تو بچوں وہاں پر کچھ دستکار لوگ تھے، ہنرمند لوگ تھے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب سمجھو اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہیں کرتا تھا، مگر نہ جانے کون سا لمحہ تھا وہ، جب اس چھوٹی سی کھال کو دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا فنکار جاگ پڑا تھا۔ لیکن کون سا لمحہ تھا، کون سا وقت تھا وہ، جب اس کھال کو دیکھ کر سمجھو کے اندر جو چھپا ہوا فنکار تھا وہ جاگ اٹھا تھا، اس کی ہنرمندی جاگ اٹھی تھی۔ اور بچوں یہاں پر علامت، یہاں پر کچھ ایک علامت کا استعمال ہوا ہے، نقطے ڈالے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نقطے ڈالے گئے ہیں، اور اس کے بعد اور لکھا گیا اور نقطے ڈالے گئے ہیں۔ اور پھر آج یہ لڑکی جو اب 3 بار اس دکان کے چکر لگا چکی تھی کہ اس کے فن کے آگے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ بچوں یہاں پر جو علم ہوش و حواس جو ہے، بچوں ہوش کہتے ہیں عقل کو، ہوش کہتے ہیں دانش کو، شعور کو، حواس کو۔ بچوں ایک محاورہ ہے ہوش آنا، ہوش آنا ہو گیا عقل آنا۔ ایک محاورہ ہے ہوش اڑا دینا، گھبرا دینا، حیرت میں ڈال دینا۔ ہوش سنبھالنا ایک لفظ ہے بچوں، ہم کہتے ہیں نا میرے بچے نے ہوش سنبھالا۔
ہوش سنبھالنا ہو گیا، یہ محاورہ ہے بچوں، اس کے معنی ہے بالغ ہونا. کیا ہے بچوں اس کے معنی؟ بالغ ہونا. یہ لڑکی جو ہے سمجھو کہ ہنر کے سامنے ہوش حواس کھو بیٹھتی ہے. بچوں حواس بھی ہو گیا ہوش، یہ مرکب لفظ ہے ہوش حواس، اور ہوش بھی ہو گیا حواس، یعنی یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں. حواس بھی ہو گیا ہوش عقل، اور ہوش بھی ہو گیا عقل. بچوں یہاں پر ایک لفظ ہے مرکب لفظ حواس خمسہ، کیونکہ حواس بھی ہو گیا ہوش اور ہوش بھی ہو گیا حواس. ایک لفظ ہے بچوں مرکب لفظ حواس خمسہ، 5 حواس، جیسے ہم 5 سینسز کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، سونگنا، چکنا، چھونا. یہ قوتیں ہیں، 5 قوتیں ہیں جس کو ہم کہیں گے حواس خمسہ، جس کو ہم اردو میں حواس خمسہ کہتے ہیں اور انگریزی میں 5 سینسز کہتے ہیں. ٹھیک، یہ کھو جاتی ہے، یہ حواس کھو بیٹھتی ہے، عقل کھو بیٹھتی ہے، کس کے سامنے؟ سمجھو کہ ہنر کے سامنے. شاباش بچوں. یہاں پر اب میں بتاؤں گا آپ کو، یہاں پر جو علامت کا استعمال ہوا ہے، اس علامت کو کہتے ہیں اردو میں علامت حذف. یاد رکھنا، علامت نکات بھی اس کو کہتے ہیں اور علامت حذف بھی کہتے ہیں. جب ذکر نامناسب ہو، طویل اقتباس ہو، اور بیچ میں درمیان میں کوئی ایسا لفظ آئے جو بتانے کے لائق نہ ہو، تب جا کے اس کو حذف کیا جاتا ہے اس بات کو، اور وہاں پر علامت نکات، علامت حذف کا استعمال ہے. یعنی دفع ہو جاؤ ورنہ. تو یہاں پر ورنہ جب ہے نا، تو یہاں پر آگے کوئی دھمکی ہے، آگے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے دوسرے کا دل دکھ سکتا ہے. تو یہاں پر ہم اس علامت کو استعمال کرتے ہیں اور نامناسب الفاظ کو حذف کرتے ہیں. یہ جیسے کل امتحانات کے نتائج آئے، لیکن بدقسمتی سے علامت نکات، یعنی بتانے کے لائق بات نہیں ہے. ایسی بات جب ہم استعمال کریں گے جو بتانے کے لائق نہ ہو، تو وہاں پر علامت حذف کا استعمال کیا جاتا اور یا علامت نکات کا استعمال کیا جاتا ہے. بچوں جب ہم علامت حذف یا علامت نکات کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نامناسب بات ہوتی ہے، بتانے کے لائق بات نہیں ہوتی ہے، جس کو اقتباس میں حذف کیا جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ لڑکی جو ہے یہ حواس کھو بیٹھتی ہے اور سمجھو نے ہوکی کی نائے ہونٹوں میں دبا لی اور ہلکے ہلکے دھوئیں کے سائے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا. اب سمجھو گدی پر بیٹھ جاتا ہے اور ہوکے کے نائے ہونٹوں میں دبا لیتا ہے اور اس انگریز لڑکی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. کس انگریز لڑکی کے بارے میں بچوں؟ جو تیسری دفعہ دکان کے سامنے سے گزر چکی. تو سمجھو سوچنے لگا. اب سمجھو خیالوں میں کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ شاباش، انگریز لڑکی. دان پان جسم، یہ خیالوں کی دنیا میں، کیونکہ لڑکی سامنے نہیں ہے. دان پان جسم. بچہ دان پان ہو گیا دبلا پتلا، زویج زویج کور، کمر کے نیچے تک لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں. کمر کے نیچے تک لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں. انگریز لڑکی کے بارے میں سوچ. 18-19 برس کی لگ رہی تھی. 18-19 برس کی معلوم ہوتی تھی. ہاں، اور اس کے بعد علامت کا استعمال ہوا ہے. یہاں دیکھیے بچوں. ہاں بچوں، اردو میں اس طرح کی 2 علامتیں ہیں. یاد رکھنا بچوں، کتنی علامتیں ہیں؟ 2 علامتیں. اور اسی پر ہم اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو ختم کریں گے. بچوں ایک ہے علامت ندائیہ اسی طرح سے، اور ایک ہے علامت فجائیہ. یہ علامت فجائیہ اس کو کہتے ہیں علامت تعجب. کسی کو پکارنا، مخاطب کرنا. جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو علامت ندائیہ کا استعمال کرتے ہیں، اس علامت کا استعمال کرتے ہیں. ندائیہ یعنی ہم لکھتے ہیں درخواست میں جناب عالی، اس کے بعد اس علامت کا جناب عالی. ہم کسی کو پکار رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے اردو میں. یا ہم پکاریں گے ارے اسلم، اس کو پکار رہے ہیں، اسلم کو ہم پکارے ہیں، تو ہم نے یہاں پر علامت، اس کو علامت ندائیہ کہتے ہیں. خواتین و حضرات، علامت ندائیہ کا استعمال کیونکہ ہم کسی کو پکار رہے ہیں. اسی طرح سے تعجب کے لیے یہی علامت استعمال ہوتی ہے. واہ، حیرانگی کی بات، واہ کیا بات ہے، افسوس وہ نہ رہا. تو یہاں پر یہ علامتیں جو ہے یہ 2 طرح کی علامتیں ہیں. علامت ایک ہی ہے لیکن
दो जगहों पर इस्तेमाल। अगर हम किसी को पुकारेंगे तो अलामत निदाया ये इस्तेमाल, तो वहां पर अलामत निदाया बन जाएगी। तो अगर हम किसी बात पर एहसास का इजहार करेंगे या ताज्जुब की बात करेंगे तो वहां पर अलामत इस्तेमाल होगी, वहां पर अलामत ताज्जुब या अलामत फजाइया कहलाए। ठीक है बच्चों, तो इंशाअल्लाह रहमान कल आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।